اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ الروم آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے۔ بدأ یبدأ کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، بدعت بھی اسی سے ہے۔ بدعت ہم کہتے ہیں نا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ نیا کام جو دین میں پہلے نہیں تھا، اس کو اب شروع کیا ہے۔ جو پہلے تھا پھر کیا جا رہا ہے وہ ابتدا نہیں ہے۔ جس نئے کام کی شریعت سمجھ کر، دین سمجھ کر ابتدا کی جائے جس کی، تو وہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، شروع سے پیدا کرتا ہے۔ ثم یعید، پھر وہ لوٹائے گا اس کو۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، تو اس دن مایوس ہو جائیں گے مجرم جب دیکھیں گے کہ اب نتیجے نکل آئے ہیں، جس دن کو جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے، اب تو وہ آ گیا سامنے، تو مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہمارا کچھ نہیں بننے والا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَاءَ، اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی شریک، شفعوا، کہ جو سفارش کریں، شفعوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ان کے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے کہ جو ان کی سفارش کر سکیں۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہوں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن سب کافر جدا جدا ہوں گے۔ آج جتنے بھی اتحاد بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کی بھرپور حمایت اور مدد کرتے ہیں۔ جہاں بھی انہیں موقع ملے، چاہے ان کی آپس میں دشمنیاں ہوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں دشمنیاں ہوں، ان کی آپس کے اندر اختلافات ہوں، لیکن مسلمان کے مقابلے میں وہ اکٹھے ہیں۔ پھر ایک مسلمان ہے کہ وہ اکٹھا نہیں ہو رہا، مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے، ملک اکٹھے نہیں ہو رہے۔ کتنے کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اسلحہ بھی ہے، کئی ملک بھی ہیں، ایٹم بھی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ آج اختلافات ہیں، مل نہیں سکتے آپس میں۔ ٹھیک ہے نا، جس طرح انہوں نے اپنا دیکھیں سارے یورپی ممالک ملے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشن انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ سب اکٹھے ہیں، ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں، وہ تجارت کے لیے ایک دوسرے کے ملک میں آ جا سکتے ہیں اور سارے مفادات ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ کرنا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا نا، کم از کم ایک عرب اتحاد تو کر لینا، چاہے دوسرے مسلمانوں کو بھی ساتھ ملنا چاہیے، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا، جتنے سارے عرب ممالک ہیں وہ تو مسلمان آپس میں اتحاد کریں، ان کا بھی اتحاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی امریکہ کا اتحادی ہے اور کوئی روس کا اتحادی ہے، کافر ہی ان کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اتحاد کی توفیق دیں، لیکن ان کافروں کا دنیا میں جو اتحاد ہے یہ دنیا تک ہے، آخرت میں ختم ہو جائے گا۔ یتفرقون، جدا جدا ہوں گے قیامت کو، یتفرقون، الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پھر وہ باغات میں ہوں گے، یحبرون، خوش و خرم ہوں گے، باغات میں، بالا خانوں میں خوش ہوں گے، عیش و آرام ہوگا، پھل ہوں گے، اور جو ہے پرندوں کا گوشت ہوگا، ان کی بیویاں ہوں گی، اور پھر آبشاریں ہوں گی، بیویاں حوریں ہوں گی، دنیا کی بیوی بھی ہوگی، اور جنت میں جنت کی حوریں بھی ہوں گی، وہاں پر خوش ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ خوشی ہے، سب سے بڑی نعمت خوشی اور صحت ہے۔ صحت ہو، خوشی ہو، ایک انسان کی ساری دولت بھی ہے، دولتوں کے انبار ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، جائیدادیں، آگے پیچھے گاڑیاں اور شہرت، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اس کو خوشی نہیں ہے، وہ خود پریشان ہے۔ دیکھا نا پچھلے دنوں وہ ترین کا بھائی، کیا نام تھا اس کا، اورنگزیب، تو اس نے خودکشی کر لی ہے کہ پیسہ کم تھا اس کے پاس، کروڑوں اربوں کی جائیداد اس کی، نوکر چاکر، زمینیں، سب کچھ، لیکن کیوں خودکشی کی ہے؟ خوشی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، خوشی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور خوشی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ قوم فی روضۃ یحبرون، تو ان باغات میں وہ خوش و خرم ہوں گے۔ واما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فاولئک فی العذاب محضرون، پس وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ، پس اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحوا سبحوا سبحان اللہ،
ٹھیک ہے، تسبیح کرو اللہ کی، سبحان اللہ کہو، کب؟ حین تمسون، جب تم شام کرو، وحین تصبحون، جب تم صبح کرو، صبح اور شام کی نماز، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف ہے، فی السماوات، آسمانوں کے لیے، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور پچھلے وقت پہر، اور پچھلے پہر، عشیہ کا معنی پچھلے پہر، عصر کی نماز ہو گئی، وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، ظہر کے وقت بھی ظہر کی نماز ہو گئی، صبح شام ظہر کی نماز، ٹھیک ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج المیت، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ٹھیک ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ انڈے سے زندہ بچہ نکالتا ہے، اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور یہ ہے کہ کافر کے جسم سے مسلمان بچہ پیدا کر دیتا ہے، اور مسلمان کے جسم سے کافر، مسلمان زندہ ہے، مردہ دانے سے زندہ پودا، اور پھر زندہ پودے سے مردہ دانہ، زندہ درخت سے زندہ، مردہ گٹھلی سے اور مردہ زمین سے زندہ پودا اور درخت پیدا کرتا ہے، اور پھر اس پر پھل پھول لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، وہ بھی تو مردہ ہوتی ہے نا۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح اس مردہ زمین سے وہ زندگی نکالتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی نکالے گا۔ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ ہم فوت ہو جائیں گے، مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ تو جس طرح وہ مردہ زمین کو نکالتا ہے، مردہ دانے سے اور مردہ انڈے سے زندگی نکال لیتا ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد، مٹی میں جانے کے بعد بھی دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔